بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ابو طالب اور قریش۔ ابو طالب قریش کے عظیم انسان تھے، عبد مناف سے تعلق رکھنے والے۔ قریش اور سارا عرب ان کی عزت کرتا تھا، ان کی باتوں کا مکے میں احترام تھا، کوئی بھی اہل مکہ ان کی بات رد نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ کوئی سردار بھی نہیں۔ اور سارا عرب اس بات کو جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی حمایت اور شفقت حاصل ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ قریش آپ کے خلاف کوئی جارحانہ قدم نہ اٹھا پا رہے تھے، لیکن اب ان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ دن بدن بڑھتے مسلمان اور ان کے بچوں کا پرائے دین میں داخل ہو جانا انہیں پریشان کر رہا تھا۔ لوگوں کو اذیتیں دے کر، ان کا مذاق اڑا کر، دھمکیاں دے کر وہ دیکھ چکے تھے۔ دین اسلام چھوڑنا تو دور، وہ ڈر تک نہ رہے تھے۔ ان کے حوصلے دن بدن بڑھ رہے تھے اور بہت سے اہل مکہ کے لیے یہ بھی ایک متاثر کن ثابت ہو رہا تھا۔ لہٰذا مشرکین نے طے کیا کہ اس سے پہلے کہ حالات بد سے بدتر ہو جائیں، ابو طالب سے بات کی جائے اور کوئی پرامن قدم اٹھایا جائے، بیچ کا کوئی راستہ نکالا جائے جس سے احترام بھی برقرار رہے اور معاملہ بھی قابو میں آ جائے۔ اسی مقصد کے پیش نظر وہ ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان میں سے ایک نے کہا، آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین پر عیب لگاتا ہے، ہمیں بے وقوف ٹھہراتا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے۔ لہٰذا یا تو آپ اسے روکیں یا ہمارے اور اس کے بیچ سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی تو ہمارے ہی طرح اس سے الگ دین پر ہیں، ہم خود اس سے نمٹ لیں گے۔ قریش کے سرداروں کا انداز کافی سخت اور حتمی تھا، مبادا آج وہ کوئی فیصلہ کر کے ہی جائیں گے۔ ابو طالب ایک دور اندیش، قوت برداشت والے عظیم انسان تھے۔ یوں بھی مکہ والے ان کی عزت کرتے تھے۔ انہوں نے تحمل سے ان کی بات سنی، نرمی اور خوش اسلوبی کے چند کلمات کہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی حامی بھری اور انہیں مطمئن کر کے رخصت کر دیا۔ مگر جب قریش نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ میں برابر لگے ہوئے ہیں اور ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں، بلکہ وہ دین پر اسی طرح علل اعلان کاربند ہیں اور تبلیغ کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے، تو وہ پریشان ہو گئے۔ ایک بار پھر ابو طالب کے پاس پہنچے اور عرض کیا، ابو طالب، آپ ہم میں عمر رسیدہ ہیں، شرف و منزلت رکھتے ہیں، ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں، مگر آپ نے منع نہ کیا۔ بخدا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہا جائے، ہمیں بے وقوف قرار دیا جائے اور ہمارے معبودوں پر عیب لگائے جائیں۔ لہٰذا آپ یا تو اسے منع کریں یا پھر ہم آپ کے اور اس کے مقابلے کے لیے نکل آئیں گے، اور اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ ایک فریق کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ یہ دھمکی ابو طالب کو بہت گراں گزری۔ بطحہ کا سردار اب بوڑھا اور کمزور ہو چکا تھا۔ اہل مکہ کی ناراضگی انہیں ایک نئے خطرے کا پیغام دے رہی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت عزیز تھے، لیکن حالات اب بہت سخت ہونے والے تھے۔ اس کا اندازہ ابو طالب کو سرداروں کے ناراض رویے اور انداز سے بخوبی ہو گیا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، سرداروں کی تمام گفتگو ان کے سامنے رکھی اور عرض کیا، آپ مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کریں اور میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالیں۔ یہ کہہ کر ابو طالب خاموش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے باہمت مہربان چچا کی یہ کمزوری دیکھی تو عزم اور حوصلے سے فرمایا، چچا جان، واللہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں اور تو میں اس کام کو چھوڑ دوں، تب بھی میں چھوڑ نہیں سکتا۔
یہاں تک کہ یا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پیارے بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ابو طالب کی محبت قوت مدافعت کے ساتھ لوٹ آئی، جو سرداران مکہ کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے کمزور پڑنے لگی تھی۔ کہا، بھتیجے جاؤ، جو کہنا ہے کہو، واللہ میں تمہیں کبھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ قریش نے پھر محسوس کیا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے پر کوئی پابندی عائد نہیں کر رہے، وہ مسلسل اپنا کام کیے جا رہا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ ابو طالب کو قریش اور اہل مکہ کی مخالفت اور دشمنی منظور تھی، لیکن اپنے بھتیجے کی دل آزاری اور جدائی منظور نہ تھی۔ لہٰذا وہ پھر اپنے تمام بڑے سرداروں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھے، مشورہ کیا اور ایک عجیب و غریب ترکیب نکالی۔ اپنے ایک نوجوان جو قریش سے تھا، جس کا نام عمار بن ولید تھا، خوبصورت بانکا سجیلا نوجوان، یہ لوگ عمار کو لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہا، ابو طالب، اس نوجوان کو ہم سے لے لیجئے اور اسے اپنا لڑکا قرار دے دیجئے۔ آپ اس کی مدد کیجئے اور دیت بھی لیجئے، ہمیں اس کے بدلے اپنا بھتیجا دے دیجئے، جو آپ کے دین اور آپ کے باپ دادا کے دین کا مخالف ہے اور جس نے آپ کی قوم میں پھوٹ ڈال رکھی ہے اور ان کی عقلوں کو معاف قرار دے رکھا ہے۔ ہم اسے لے جا کر قتل کر دیں گے، یہ بس ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا معاملہ ہوگا۔ ابو طالب اس سودے سے حیران رہ گئے، تعجب اور دکھ کے ساتھ کہا، واللہ تم لوگ انتہائی برا سودا کر رہے ہو۔ مجھے تم اپنا بیٹا اس لیے دے رہے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں، اور مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہے ہو کہ تم اس کو قتل کرو؟ اللہ کی قسم، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب کا برجستہ اور معقول جواب سن کر وہ کوئی جواب نہ دے سکے اور بکتے جھکتے وہاں سے نکل گئے۔ اب قریش ابو طالب کی طرف سے کسی مدد سے مایوس ہو چکے تھے۔ ان کی ساری دھمکی، سودے بازی کسی کام نہ آئی تھی، لہٰذا انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اصحاب پر زیادتیاں تیز کر دی۔ ان کو ستانے، پریشان کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ امیہ بن خلف جب آپ کو دیکھتا، تانے دیتا، آنکھ مار کر اشارہ کرتا اور لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے اکساتا۔ اس کا بھائی ابی بن خلف آپ کو دھمکیاں دیتا اور کہتا، اے محمد، میرے پاس عود نامی گھوڑا ہے جسے روزانہ 3 سا خوراک کھلاتا ہوں، اسی پر سوار ہو کر تجھے قتل کروں گا۔ ایک بار آپ نے جواب دیا، بلکہ میں تمہیں قتل کروں گا انشاءاللہ، اور ایسا ہی ہوا۔ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اسے قتل کیا۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اپنے اندر اتنی مضبوط کر لی تھی کہ وہ کوئی ایسا کام جس سے آپ کو تکلیف ہو، آپ کے تبلیغ میں رکاوٹ بن سکے، نہ چھوڑتے تھے۔ انہوں نے آپ کو تکلیف دینے کی ایک نئی صورت اختیار کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے بجائے مزمم کہنے لگے۔ محمد کے معنی ہوتے ہیں جس کی خوب تعریف کی گئی ہو یا کی جائے، جبکہ مزمم کے معنی اس کے برخلاف جس کی خوب برائی کی گئی ہو ہوتا ہے۔ وہ اپنی دانستہ میں بہت عقل مندی کا کام کر رہے تھے، لیکن قربان جائیں اس رسول پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا، وہ تو مزمم نامی شخص کو گالی دیتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، میرا نام تو محمد ہے۔ سبحان اللہ! کیسا جواب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مخالفین کے لیے! نہ کوئی غصہ، نہ بدلہ، نہ بددعا، نہ عذاب کا ڈراوا، بس معصوم حکمت سے بھرا جواب، جس نے ان کے چاہنے والوں کو سکون اور بے شک ان کے دشمن کو اپنی عقل مندی پر کف افسوس ملنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ چھوڑا۔ جب اسوہ رسول ہماری زندگی کے بہت سے مسائل کا حل پیش کرتا ہے، بہت سے کیا،
سارے ہی مسائل کا الحمدللہ ہمیں اسی نظریے کے ساتھ سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری اپنی زندگی میں بھی بہت دفعہ ایسے حالات سے ہمارا سامنا ہوتا ہے جب لوگ نام بدل کر یا کسی اور کا حوالہ دے کر آپ کو باتیں سنا رہے ہوتے ہیں یا سنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں اپنے پیارے حبیب کو یاد کر لیں اور مطمئن ہو جائیں کہ وہ برائی اللہ نے آپ سے پھیر دی ہے کسی نامعلوم شخص کی طرف، اور لوگ نادانستہ کسی اور کی برائی کر رہے ہیں، آپ کی نہیں۔ اسی طرح جب ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، کہیں دوسرے بچوں میں کھیلتے ہیں، یہ مسئلہ ضرور پیش آتا ہے کہ وہ نام بگاڑ کر بچوں کو آپس میں تنگ اور پریشان کرتے ہیں۔ ایسے میں مجھے یہ بہت پیارا حل محسوس ہوا کہ ہم اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ سنائیں اور ان کا جواب بھی انہیں بتائیں۔ آپ کے بچے کے چہرے پر ایسی خوشی ہوگی جو بدلہ لے کر کسی کا نام بگاڑ کر بدلے کے لیے ہی صحیح کبھی نہیں آئے گی۔ آپ انہیں زندگی کو اور لوگوں کو، ان سے پیش آنے والے مسائل کو الگ نظریے سے دیکھنے کی بنیاد رکھیں، ان کے بچپن ہی سے ان کے اندر ڈال دیں انشاءاللہ۔ ابو جہل نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ساری حدیں پار کر دی۔ وہ آپ کو باتوں سے اذیت دیتا، نماز سے روکتا اور اپنی ان تمام حرکت پر فخر کیا کرتا تھا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے خرابی در خرابی ہے، پھر تیرے لیے خرابی در خرابی ہے۔ ایک دن اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے اپنا چہرہ مٹی پر رکھتا ہے، لات و عزیٰ کی قسم، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ ایک دن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، فخر و تکبر سے آگے بڑھا کہ آپ کو تکلیف پہنچائے، لیکن لوگوں نے اچانک دیکھا کہ وہ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے کسی کو روک رہا ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا، ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا؟ ابو جہل نے کہا، میرے اور محمد کے درمیان ایک آگ کی خندق ہے اور فرشتوں کے بازو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اور اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ اتنی بڑی نشانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد کیا ابو جہل کے دل نے محمد کے رسول اللہ ہونے کی تصدیق نہ کر دی ہوگی؟ سچ تو یہ ہے کہ تمام مخالفین ابو جہل سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی جانتے تھے، لیکن تکبر نے انہیں برباد کر دیا اور ان سب نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنایا۔ اس لیے صرف علم کا ہونا ہدایت کے لیے کافی نہیں، اس علم کا یقین اور اس پر عمل ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے دل کا تزکیہ کرتا رہے اور اپنی ازلی دشمن والی غلطی اپنے اندر پیدا یا پروان نہ چڑھنے دے، یعنی تکبر، جو شیطان نے کیا تھا۔ اللہ ہمیں اس تکبر سے محفوظ رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔